بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین والی بطحہ امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام۔ حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران و انتہائی قابل احترام معاملہ، آج کا خطبہ بھی ماہ رمضان ربیع الاول کی مناسبت سے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونے کا حکم دیا گیا کہ آپ کی زندگی بطور نمونہ ہے، تمہارے لیے ماڈل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں ہے اور زندگی کا دوسرا حصہ آپ کے اعمال، افعال، کردار میں ہے، اور تیسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونے والے اعمال پر آپ کی خاموشی، کیونکہ نبی کبھی غلط کام دیکھ کر خاموش نہیں رہتے، اس لیے نبی کی زندگی میں یہ بھی نبی کی رضامندی میں شامل کر دی جاتی ہے کہ یہ بھی نبی کی زندگی ہے کہ آپ کے سامنے ایک عمل ہوا ہے، اس پہ آپ کی خاموشی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں پہلو، اس کو سیرت کہا جاتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھے اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو، کبھی پٹڑی سے نہیں اترو گے، کبھی رستے سے نہیں ہٹو گے۔ گمراہ کا مطلب کہ رستہ گم ہو جانا، کہ رستے سے ہٹ جانا، اور وہ 2 چیزیں اللہ کی کتاب اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، میری سنت کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف، کہ آپ کا طریقہ کار کیسا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کردار کی گواہی دشمنان بھی دیتے رہے۔ 35 سال کی عمر مبارک، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، تو جھگڑا کھڑا ہو گیا حجر اسود کے نصب کرنے کا، کہ حجر اسود جو ہے وہ کون سا خاندان یہ اعزاز حاصل کرے گا
کہ حجر اسود کو اٹھا کر نصب کرے گا بیت اللہ کے ساتھ۔ تو ہر خاندان کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ عذاب اسی کے حق میں آئے، اسی کے حصے میں آئے، لیکن جھگڑا بھی، تلواریں نکلی ہوئی ہیں کہ کس کی ضرورت ہے کہ اس کو ہاتھ لگا لے، ہر خاندان یہ خواہش کر رہا تھا۔ تو اچانک لوگ کہنے لگے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو بیت اللہ میں پہلے شخص داخل ہوگا تو ہم اس سے فیصلہ کروا لیں گے۔ سبھی کا اتفاق ہو گیا۔ تو اچانک دیکھا تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ یک زبان سرداران بولے ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق وعد الامین، 3 صفات بیان کی انہوں نے۔ وہ سچا ہے، وعدہ کا پختہ اور امانت دار شخص ہے۔ یہ 3 صفات، 3 خوبیاں سرداران قریش نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھی جب آپ کی عمر مبارک 35 سال کی تھی۔ اس کا مطلب اس سے پہلے یہ چیزیں دیکھی گئیں اور انہوں نے سب نے گواہی دی کہ وہی شخصیت ہے، زبان کے دھنی، امانت دار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا اور مکہ کے قریش ایک بہت بڑی جنگ سے بچ گئے۔ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ محترمہ ہے، 25 سال کی عمر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ آپ کے نکاح میں آئے، اور آپ کی خود عمر مبارک 40ویں سال میں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی 40 سال کی عمر میں، یعنی کہ 15 سال کا عرصہ بغیر نبوت کے گزرا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وحی کا نزول ہوا تو ہم گھبرا گئے۔ ایک نئی چیز تھی، پریشانی کے عالم میں کب کبھی طاری ہوئی تو گھر کی طرف لوٹ آئے۔ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آتے ہی کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے لحاف دے دو، لحاف دے دو۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا ہوا، آپ نے فوراً لحاف دے دیا۔ جب طبیعت کچھ سنبھلی تو اماں جی نے پوچھا میرے سرتاج آپ کو کیا ہوا تھا؟ تو آپ نے واقعہ بتایا کہ اس طرح کوئی آیا، اس نے مجھے کہا اقرا، میں نے کہا مانا بیقاری، پھر اس نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور خوب دبایا، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا، میں نے پھر وہی جواب دیا مانا بیقاری۔ 3 بار ایسا ہوا، چوتھی بار میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، اے میرے سرتاج، اس وقت رسول تو لفظ نہیں ہے، اے میرے سرتاج، اللہ کی قسم ہے کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ مہمان نواز ہیں اور اپنی کمائی بے روزگاروں کو دینے والے ہیں۔ تحسب المعدوم تحمل الکلہ، آپ بے سہارا، جس کا کوئی بھی سہارا نہیں، آپ اس کا بھی سہارا بنتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور ہر بے بس وتعین علی نوائب الحق، ہر حقدار جو حق رکھتا ہے اس کا حق آپ دیتے ہیں۔ یہ کتنے صاحب ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوبیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پرکھی وہ بیان کر دی گئی۔
ان اوصاف کے مالک ہیں اعلان نبوت سے پہلے. اور یہ سیرت ہے، بتا دی گئی کہ اگر تم نے کوئی زندگی اپنانا ہو تو تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بطور نمونہ ہے. اس نمونے کو اپناؤ. اور اسی طرح ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ آپ اعلان نبوت سے پہلے، وحی سے پہلے بلال امیہ کا غلام تھا، چکی چلاتا تھا، اور تمام قریش کے گھروں سے دانے آتے، وہ چکی چلا کر آٹا پیس کر ان کو دیتے. اور چکی یہ کوئی بجلی پہ چلنے والی نہیں، بلکہ ہاتھ سے ساری رات بیچارے کام کرتے رہتے، دن اور رات، اور 24 گھنٹے میں ایک بار چپاتی ملتی، اور ساری آمدن مالک لے لیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت اور حالت بلال کی دیکھی تو رات کو چوری چھپے چلے جاتے اور بلال سے فرماتے، بلال تو سو جا، تیری چکی میں چلاتا ہوں. بلال کو سونے کی مہلت دیتے، وقت دیتے آرام کرنے کا، کہ بلال تو سارا دن لگا رہتا ہے، ساری رات تو لگا رہتا ہے، رات کا کچھ حصہ میں چلا دے رہا ہوں، چکی تم جا کے سو جاؤ. بلال کو آرام کرنے کا موقع ملتا ہے. اس طرح یارانہ پڑ گیا، دوستانہ تعلقات ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا کون تھا؟ بلال. وہ سمجھتا تھا کہ واقعی جو کچھ یہ فرما رہے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتا. بلال کسی یونیورسٹی کالج کا پڑھا ہوا نہیں تھا کہ وہ سمجھ لیتا، اس کو ریلائز ہو جاتا کہ یہ واقعی وہی ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں. کردار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کردار کی وجہ سے بلال بھی انکار نہیں کر سکا. جیسی شخصیت جس کا کردار ایسا ہے، جس کی سیرت ایسی ہے، وہ غلط بیانی سے کیسے کام لے گا؟ تو لہذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر عہد کرتے ہوئے زندگی گزاری. اور محبت کا عالم کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی آپ کی خدمت میں معمور رہے. اور مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے 12 ربیع الاول کو، بالاتفاق تمام مورخین اور سیرت نگاروں کے 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہوئے، بقول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے بھی. تو بلال نے مدینہ چھوڑ دیا. لوگوں نے کہا کہ بلال کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں مدینہ تو صرف رہتا تھا محمد رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آقا مجھے نظر نہیں آ رہے تو میں نے مدینہ میں رہ کے کرنا بھی کیا ہے. یہ بلال نے ہمیں عقیدہ پڑھایا ہے کہ ایمان والو یہ عقیدہ رکھو کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عام زندگی کی طرح کوئی نظر نہیں آتا، اور ہمارے اتنے بڑے عاشق کہ وہ عام دنیا کی زندگی میں وہ دیکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر رہنمائی کی اور سبق دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں. بڑے بڑے آپ سنیں گے مولویوں کے نام. تو پھر حیرانگی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لا کر اس مولوی کو تو پڑھا گئے، نظر آ گئے، اور وہ حب جہاں پہ نبی خود اپنی نیند اپنے پہ حرام کر کے اس کی خدمت کر کے چلا جاتے تھے کہ چکی میں چلاتا ہوں تو جا کے آرام کر لے، اپنا آرام اس کے لیے وقف کرتے تھے. اور محبت کا عالم اتنا کہ میرے آقا مجھے نظر نہیں آتے، میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، میں تو تھا ہی یہاں اس لیے. اب ان کا عشق
ان کا محبت اور ہماری محبت یقین کس پہ کیا جائے؟ دونوں میں نعوذ باللہ من ذالک ایک ضرور جھوٹا ہے، دونوں میں ایک ضرور جھوٹا ہے، لیکن بلال کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا رضی اللہ تعالیٰ، بلال کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جھوٹا کون ہوا؟ میں کیسے؟ میں بھی مولوی ہوں نا، اسی شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، جو مرضی گپے لگاتا رہوں۔ کبھی کہوں کہ میں حضور کی قبر پہ گیا تھا، حضور نے خود اپنا ہاتھ نکالا اور مصافحہ کیا، کیا حال ہے، خیر و عافیت سے آئے ہو؟ یہ بھی کہانیاں آپ سنیں گے، اور یہاں تک بھی کہانیاں سنیں گے کہ حضور قبر سے نکل کر بغل گیر بھی ہوئے، جب پھر ڈالے، یہ بھی کہانیاں سنیں گے۔ اور یہ بلال سے بڑھ کر عاشق ہے، سوچنے والی بات ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عشق کی کیفیت میں نے وعدہ کیا تھا کہ وضاحت کروں گا، اور پہلے بھی میں نے ایک دفعہ کی تھی۔ لفظ عشق قرآن و حدیث کا لفظ نہیں ہے، قرآن و حدیث کا لفظ نہیں ہے، البتہ عرب شعراء نے اس کو استعمال کیا ہے۔ عشق جو ہے وہ محبت کی سپرلیٹو ڈگری کا نام ہے، محبت کی سپرلیٹو ڈگری، سپرلیٹو تو سمجھتے ہو نا، تو ہم اس کو اسم مکبر کے نام سے پکارتے ہیں کہ اسم مکبر، عشق محبت کا۔ اور اہل دانش نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کی ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی اگر دیکھا جائے تو عمل ہو سکے تو کر سکتے ہیں۔ عین عقل کے بغیر، شین شکل محمد کو، شین شکل محمد صرف چہرہ نہیں، شکل محمد پوری سیرت ہے۔ قوف قلب میں بٹھا لینا عشق محمد ہے، محبت کی سپرلیٹو ڈگری کہ کبھی بھی اپنی نگاہوں سے جس طرح اپنے محبوب کو ہر وقت رکھتے ہو، اسی کو کہتے ہیں کہ ہر وقت محمد رسول اللہ کی سیرت نظر آئے ہر کام میں۔ اور پھر جب سیرت نظر آئے گی تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کردار بھی نظر آئے گا۔ سبق دہراتا ہوں، معراج میں گئے، واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے آ کر فرمایا کہ میں نے آج رات بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر کیا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا ہے ایک رات میں، پھر واپس آ گیا۔ ابو جہل نے سنا تو دل میں بڑا خوش ہوا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اس پہ تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا اس بات پہ، تو کہنے لگا ابو بکر یار مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیانی فاصلہ کتنے دنوں کی مسافت ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ 1.5 یا 2 مہینے۔ تو ابو بکر اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اس نے ایک رات میں سفر کیا ہے اور وہاں گیا جا کے پھر واپس بھی آ گیا، عقل تسلیم کرتی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں، عقل تو تسلیم نہیں کرتی، پھر 1.5-2 مہینے کی مسافت ایک رات میں کیسے ممکن ہے؟ 1.5 مہینہ جانا، 1.5 مہینہ آنا، 3 مہینے کی مسافت ایک رات میں ناممکن ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ ابو جہل نے سمجھا کہ اب ابو بکر پکا ہو گیا اس بات میں، اب مکرے گا نہیں، تو وہی کہنے لگا ابو بکر دیکھ یار یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دوست نے کہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی تحقیق کے فرمانے لگے آمنت وصدقت وصادق الوعد الامین، میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں اور اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ جیسا سچا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ زبان کے دھنی ہیں، وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتے،
جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے درست فرمایا ہے۔ ابو جہل بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا ابو بکر یار یہی کھڑا ابھی تو کہہ رہا تھا کہ عقل تسلیم نہیں کرتی، اب تیری عقل کدھر گئی؟ ابو بکر نے بہت پیارا جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمانے لگے جب سے نام محمد لیا ہے عقل کو آقا کے قدموں میں پھینک دیا۔ اور یہی قرآن نے بیان فرمایا ہے مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، مومن اور مومنہ کے لائق ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ کا حکم آ جائے، فرمان آ جائے اور وہ سر تسلیم خم نہ کرے اور اپنا اختیار استعمال کرے۔ یہ مومن اور مومنہ کے لائق نہیں ہے۔ اور ہم لوگ فرمان رسول پر ہزار بار سوچتے ہیں اور پھر آخر کر کہتے ہیں یار آج کل یہ اپلیکیبل بہت مشکل ہے، حالات بہت چینج ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حالات اس سے بھی بدتر تھے اس دور میں، ہمارے ہاں تو وہ حالات ہیں ہی نہیں جو اس دور میں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا اور سیرت کو اپنانے کے بعد عملی زندگی میں آئے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں صرف دہرانے کے لیے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہجرت کے لیے چھپ چھپ کے لوگ جاتے تھے، کوئی کدھر سے نکلتا کوئی کدھر سے، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھپ کے نکل چلے، روم کے علاقے سے آئے ہوئے تھے تو ایمان لے آئے، بطور بزنس مکہ میں رہتے تھے بزنس مین کی حیثیت سے، تو جب نکلے سرداروں نے پکڑ لیا، صہیب کدھر؟ کہنے لگے کہ مدینہ جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اپنے آقا کے پیچھے۔ تو ایک کہنے لگا مال کہاں ہے جو یہاں پہ کمایا تھا تم نے؟ کیونکہ جب تو آیا تھا تیرے پاس صرف تن کا لباس تھا اور کچھ نہیں تھا، یہاں تو نے بزنس کیا، کاروبار کیا، تو وہ دولت مکہ کی ہم مدینہ نہیں جانے دیں، دے کر جاؤ۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی ساری دولت اپنے گھر کے فلاں کونے میں گڑھا کھود کر دفنا دی ہے، جا کے لے لو۔ تو ایک منچلہ بہت تیز سردار کہنے لگا کہ جان نہ چھڑا مال برآمد کرا جا۔ بیک صبح سرداران قریش جواب دیتے ہیں نہیں نہیں صہیب کو چھوڑ دو، محمد کے ساتھی جھوٹ نہیں بولتے، محمد کے ساتھی جھوٹ نہیں بولتے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، خود بھی اپنا جائزہ لیتا ہوں کہ دشمن گواہی دے رہا ہے کہ محمد کے ساتھی جھوٹ نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صہیب نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ یہ وہی کلمہ تو نہیں یہ چینج ہو گیا 1400 سال کے بعد، وہی کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہی کلمہ ہے بھائی۔ صہیب نے بھی یہی 2 گواہیاں دی تھی کہ اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کوئی تبدیلی نہیں الفاظ میں۔ صہیب 24 گھنٹوں میں 1 بار یا 2 بار کھانا کھاتا تھا، اور ہمیں ملتے ہیں آگے پیچھے، اور حکیم ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ چلو جب بھوک لگ جائے، چلو بھوک نہ لگے تو 6 گھنٹے بعد کم از کم وقفہ ڈال لیا تاکہ معدہ صحیح رہے۔ یعنی کہ اتنے کھانے ہمیں ملتے ہیں، بیڈ ٹی، بریک فاسٹ اور لنچ، پھر ہائی ٹی دوپہر عصر کے وقت ہائی ٹی، اور پھر عشاء کا کھانا ڈنر۔ کتنے کھانے، اور ان کو کتنے ملتے تھے؟ چپاتی آئی، چند بوٹیاں رکھی اوپر، 2 کھجوریں 3 رکھی، لپیٹ کر جاؤ میری فاطمہ کو دے آؤ، 3 مہینے سے اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اور بھائی یہ بھی سیرت محمد ہے، جاؤ میری عائش کو پہنچا دو، 3 مہینے سے مجھ محمد کے گھر میں آگ نہیں جلی، چولہا نہیں جلا۔ یہ بھی سیرت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیٹ پہ پتھر باندھنے والی بھی سیرت محمد ہے۔ کیا کبھی ہم نے اس پہ عمل کر کے دیکھا؟ ہم لیتے ہیں میٹھی میٹھی چیزیں آسان، جس پہ آسانی سے ہم عمل کر سکیں، لیکن المیہ بدقسمتی کہ ہم ان پہ بھی عمل نہیں کرتے۔
ہم ان پہ بھی عمل نہیں کرتے، اور ہم اپنی طرف سے دین بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم مسلمانوں کے ساتھ کتنا بڑا حق ہوا کہ ہر مورخ، ہر سیرہ نگار 12 وفات لکھ رہا ہے، 12 ربیع الاول کو وفات لکھ رہا ہے، اور ہم مسلمان اس دن کیا کرتے ہیں؟ لڈیاں ڈالتے ہیں، جشن مناتے ہیں، ڈھول نمکینے اور ڈانس کرواتے ہیں اپنے گھوڑوں کو۔ کس چیز کی خوشی؟ سوچنے والی بات ہے۔ میں نے تمہید میں یہ عرض کیا تھا کہ بلال نے یہ لفظ کہے تھے کہ میں مدینہ چھوڑے جا رہا ہوں اس وجہ سے کہ میرے آقا مجھے نظر نہیں آتے، اور آج کا مولوی یہ کہے کہ حضور یہاں ہیں موجود، کھڑے ہو جاتے اور نظر آتے ہیں ان کو، دونوں میں کوئی ایک ضرور جھوٹا ہے، دونوں میں کوئی ایک ضرور جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن بلال تو جھوٹ نہیں بولے، ان کی گواہی تو عربوں کے سرداروں نے دے دی تھی کہ محمد کے ساتھ ہی جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح دین اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور مطیع بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔